ایک شاہ انیق احمد کے نام اپنے ہر دل عزیز رکن اور مدمت طلبہ فیملی کے روشن چراغ انیق احمد کی خدمات کو ایک پیار بھرا خراج تحسین ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ اس محفل میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ بزم طلبہ ریڈیو کلب کے سینئر رکن اور ممتاز سماجی شخصیت جناب نعیم قریشی اور میرے نعیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد پٹوری اور سروش کی دلچسپ آغاز کے بعد میرا نمبر یہ کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آج ہم دوستوں کی اس محفل میں ہیں جس کے وہ خود میزبان اور خود مہمان ہیں۔ سب سے پہلے تو میں استقبال کروں گا خصوصی طور پہ ہمارے انیق احمد وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے اور بڑے ڈائنامک منسٹر بنے اور انہوں نے بہت سارے کام کا آغاز کیا اور بہت سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹینیور میں کر کے جائیں گے۔ بھابھی صاحبہ جو ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک مطلب جو ہے وہ ایک سہارا ہے اور ایک مطلب مشیر ہے۔ اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہمارے بڑے شہر کے بلکہ پاکستان کے ادیب دانشور سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی محترم شکیل عادل صاحب، ان کے لیے تو بہت زیادہ وقت ہے، دانشور ثانہ نگار اور سب رنگ ڈائجسٹ کے مدیر منتظم رضوان صدیقی صاحب، سلیم مغل، خلیل اللہ فاروقی، ڈاکٹر فیروزہ واحد، سروج چغتائی، ڈاکٹر کیسر سجاد، سمر عباس جعفری، اویس الدین انصاری، شگفتہ فارغ، عامر بشیر، سیدہ کوثر، سیما رضا، بہت سارے نام جو میں چاہتا ہوں اشرت ابھی مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو ڈاکٹر خالدہ انور جو لاہور سے تشریف لائی ہیں اور سب سے دور سے آنے کا اعزاز جو ہے نا دفعہ سروج چغتائی نے حاصل کیا، انعام بن کے حاصل کیا، جو کینیڈا سے تشریف لائی ہیں خاص طور سے تقریر کے لیے، اور ان کی بڑی خواہش تھی اور باقر آبدی صاحب آتے آتے رہ گئے، بھابھی نے کچھ کام ان کے ذمہ لگا دیے، پھر ان کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کاموں کو منع کریں اور انہیں جرمنی چھوڑنا مناسب ہے۔ بہرحال آج یہ اس کا آغاز میں کروں گا کہ جون ایلیس صاحب نے فرمایا تھا، سال کا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں مر آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی میں لڑکا تھا نکل آیا۔ تو آج یہ لڑکوں کی اور لڑکیوں کی محفل ہے، بزرگوں کی محفل نہیں۔ وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو بزم طلبہ کی جان تھے، شان تھے، شان تھے، اور جنہوں نے جو ہے نا وہ بہت پرفارمنس کے ساتھ، بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ اپنا ایک نام بنایا، اور آج یہ زندگی میں کامیاب لوگ ہیں۔ بہت سارے دوست ہمارے آج آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ ہمارے جو آج کے میزبان ہیں ان کا تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں استقبال کے ساتھ، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انیق احمد آج 2 مہینے کے بعد ہمارے ہاتھ آئے ہیں، بلکہ 2 مہینے کے بعد انفیکٹ کہ وہ کراچی میں، اور ایک اچھی بات جو تمام بزم طلبہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ وہ کسی سے رابطے سے مطلب کسی سے جدا نہیں ہوئے، ہر ایک سے رابطہ، کال، میسیج، کانٹیکٹ جب چاہیں آپ سے۔ تو یہ میرا خیال ہے میری زندگی کا پہلا فیڈرل منسٹر جو اپنے تمام دوستوں سے رابطے میں رہتا ہے، ورنہ اس کے بعد ایک کالر میں کہتے ہیں نا کلر بن جاتا ہے، گردن پڑ جاتی ہے۔ بہرحال یہ کہ اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر پیرزادہ اپنا وقت نکال کے آئے، شکیل عادل صاحب آئے، اور بھی مہمان ابھی آنے کافی ہیں، تو انشاءاللہ آپ سب سے ملیں گے۔ تو میں تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا، اس سے پہلے ہمارے جو دعوت کر رہے ہیں ہوسٹ ہیں سروج چغتائی کا۔ سروج کیا ہے، مطلب یہ بھی ایک بڑا لمبا بیان اس پر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہ گلوکار، صداکار، خاکون ڈراموں کی رائٹر، نعت خوانی، 1991 میں آدرش ایوارڈ کا گولڈ میڈل حاصل کیا نعت خوانی میں، گلوکارہ کا ایوارڈ انہوں نے ریلیز کیا، اپنا گلوکارہ کا ایوارڈ ان کو ملا، پھر یہ امریکہ شفٹ ہو گئی شادی کے بعد، پھر میوزک البم ریلیز کیا انہوں نے نیو جرسی سے آصف علی کے ساتھ 1981 میں رائٹر کے طور پہ جن اخبار میں مضامین لکھتی رہی، اور پھر وہاں نیو جرسی سے ایٹی ڈیجیٹل ایک کمیونٹی ٹیلی ویژن پہ
2-3 साल उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए नवाए फरोश के नाम से। 2001 में दोबारा ये सिलसिला जो है ना उनका जुड़ा और उसके बाद जो है ना ये मुस्तकिल कहीं ना कहीं आप इनको पाएंगे मेहरबानी करते हुए और मुख्तलिफ लोगों को जो है ना अपने खास तौर से खैरात पहुँचाते हुए। तो बहरहाल ये खालिद परचौरी ये हमारा बहुत अजीज और प्यारा दोस्त है। ज़माने तालिब इल्मी से नजर आ गया था कि बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बड़े होते और बन गए। और खालिद परचौरी क्या है, ये मारूफ सहाफ़ी, ब्लॉगर, राइटर, लोगों की नकलें बहुत अच्छी उतारते हैं। अखबार जहाँ के 4 मरतबा एडिटर रहे क्योंकि शरह में इतनी गुंजाइश थी। और दूसरा ये कि एयरवाई एक्सप्रेस और बहुत से टीवी चैनल्स में काम करते रहे। और अहम बात यह है कि इन पे जिन्नात का साया है। मैं तो खुद तो काम करने मामले में खुद भी बहुत बड़े जिन है, उसकी मैं बस मंजर ही बता दूं कि इन्होंने एक बहुत अवार्ड विनिंग स्टोरी लिखी थी, कराची के 40 आसिफ ज़दा खान। उसके बाद कभी कभी गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि जिन आया हुआ है, अदरवाइज बात नहीं है इसी तरह। और ये कि एक दफ़ा मैं खास तौर से गवर्नर हाउस के तमाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं चीफ प्रोटोकॉल अफसर वकार, जमीर, कंट्रोलर समीर हक और सबसे बढ़कर कामरान तिजोरी साहब का